اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سامعین محترم، پاکستان سے باہر جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، استغفار آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی استغفار کی جو میڈیکل اسٹوری ہے، ایک ایسی بہن کی کہانی جو ایک ایسی لا علاج بیماری سے لڑ رہی تھی، یعنی بیماری کا نام تک کسی کو نہ پتا تھا۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ آخر یہ بیماری ہے کیا، اور وہ کس طریقے سے اس بیماری سے باہر آئیں۔ اس اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے دوستوں، کچھ استغفار کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں سعودی عرب کے، وہ اکثر استغفار پہ لیکچر وغیرہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک یونیورسٹی میں وہ لیکچر دینے کے لیے گئے۔ جب لیکچر دے کے وہ باہر نکلے تو ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں، تقریباً میں 20,000 یا 12,000 بھی استغفار پڑھ لیتا ہوں۔ تو ان پروفیسر صاحب نے پوچھا، آپ یہ بتائیے، آپ اتنی کثرت کرتے ہیں استغفار کی، تو استغفار سے آپ کچھ فائدہ بھی پہنچا؟ تو وہ کہتے ہیں، واللہ پروفیسر صاحب، مجھے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں جو خواہش دل میں کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جو دل میں سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے استغفار کی کثرت کرنے والوں کا حال، جو کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیے دوستوں، اب ان بہن کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ایک عجیب سی بیماری میں یہ مبتلا تھیں، جو انہیں خود بھی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ انہیں عجیب جسم میں تکلیف محسوس ہوتی، کبھی ایسا لگتا کہ ان کا ذہن جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ان کا دماغ جسے کوئی جکڑ رہا ہو۔ یہ ڈاکٹرز کو دکھاتی رہی، ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو، لیکن کوئی بھی حل نہ نکل سکا۔ ڈاکٹر ان کی رپورٹس پہ رپورٹس کرواتے رہے، تقریباً ان کی ہر رپورٹس ہو چکی تھی، سی ٹی اسکین تک ان کا ہو گیا تھا، لیکن ڈاکٹرز خود بھی حیران تھے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں آتی تو علاج کس چیز کا کریں۔ لیکن یہ بہن مستقل بیمار رہتی تھیں۔ ان بہن نے کہیں سے استغفار کے بارے میں سنا، استغفار کی فضیلت کے بارے میں سنا، اور سنا کس طریقے سے استغفار انسان کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ کی وجہ سے ہم کسی بیماری، کسی پریشانی میں آ چکے ہیں، تو کس طریقے سے استغفار ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالتا ہے۔ ان بہن نے استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بتاتی ہے کہ میں نے لاتعداد پڑھا، صبح بھی پڑھا اور شام بھی پڑھا، مجھے خود نہیں پتا کہ میں کتنا پڑھتی رہی، بس میں انلیمیٹڈ پڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ بتاتی ہیں 1 سے 2 مہینے میں میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں مجھے محسوس ہوئی، کچھ ایسا لگا کہ جیسے کسی چیز سے میں آزاد ہو رہی ہوں، جیسے کوئی چیز مجھے چھوڑ رہی ہے۔ میرا جسم میں ریلیکس ہونا شروع ہو گیا، میرا ذہن ریلیکس ہونا شروع ہو گیا، میرا دل جو کانپتا رہتا تھا، میرا دل ریلیکس ہونا شروع ہو گیا۔ دوستوں، دراصل یہ بہن سیویئر ڈپریشن کا شکار تھیں، جس کی بظاہر کوئی ایسی علامات یا یہ جو ہوتا ہے کسی ٹیسٹ وغیرہ میں نہیں آتا، لیکن یہ اندر ہی اندر انسان کو ہے جو جکڑ کے رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے بے شمار استغفار اور درود پاک کی میڈیکل اسٹوریز سنی ہیں۔ میں نے بھی اپنے بہت سارے چینل پہ، یوٹیوب پہ یہ اسٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طریقے سے استغفار نے جو ہے وہ ڈپریشن سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ بہن بھی استغفار کی برکت سے الحمدللہ اس چیز سے باہر آئی اور ایک پرسکون اب زندگی گزار رہی ہیں، جس طریقے سے ایک نارمل انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ استغفار کی برکت سے میں نے صحت تو پائی، لیکن میری زندگی میں دین بھی آ گیا۔ میں بہت زیادہ دین پہ چلنے والی بھی بن گئی، اور میں دوسروں کے ساتھ جو میرے معاملات تھے، لوگوں کے ساتھ، وہ بھی اچھے ہو گئے، اور میں خوب اچھے طریقے سے لوگوں سے گھلنے ملنے لگی۔ یعنی اپنی بیماری کی وجہ سے جو یہ بالکل سوشل نہ رہی تھی، کسی سے ملتی نہ تھی، تنہائی پسند ہو گئی تھی، وہ چیز بھی ان کے اندر سے ختم ہو گئی، اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت پازیٹیو ان کی پرسنالٹی بن گئی ہے۔ دوستوں، آج کی اسٹوری بس یہیں تک۔ استغفار کی فضیلت اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے
بہت سارے ہمارے بہن بھائی لا علاج بیماریوں سے، ڈپریشن سے، یہاں تک کہ کینسر تک سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ استغفار سراپا رحمت برکت ہے ہمارے لیے، اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں استغفار پڑھنے کی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق دی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو بھی کثرت استغفار اور کثرت درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیشہ اپنی نظر کرم میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیا کیجئے، کمنٹس بھی کیا کیجئے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔